جس کی آج ہم شب شہادت منانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ امیر المومنین مسجد کوفہ میں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم سب کا جب انتقال ہوگا، موت آئے گی، تو جناب امیر المومنین ہمارے سرانے آئیں گے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ امیر المومنین کہ جس کی عبادت کا مرحلہ یہ ہے، جب خود اس علی بن ابی طالب کو شہادت نصیب ہوگی تو اب اس کے سرانے کون آئے گا؟ 1,24,000 پیغمبر۔ جب مسجد کوفہ میں ضرب لگی، جبرائیل کی آواز آئی، تہدمت واللہ ارکان الہدی قتل ابن عم المصطفیٰ لقد انفصمت واللہ العروۃ الوثقی، اللہ کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ برباد ہو گیا، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ ایک دفعہ اصحاب علی بن ابی طالب کو چٹائی میں ڈال کر لائے۔ جملہ آپ نے سنا ہے نا، تواریخ میں لکھا ہے، علماء سے سنا ہے، کہا کہ اب مجھے چٹائی سے اتارو، اب میں خود جاؤں گا۔ یا علی کیوں؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ جناب امیر المومنین جانتے تھے کہ بہویں بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، جب رونے کی آواز آئے گی تو علی پسند نہیں کرتے کہ بیٹیوں کے رونے کی آوازیں اصحاب کے کانوں میں جائیں۔ میں کہوں گا یا علی، یہ آپ کے چاہنے والے اصحاب ہیں، محبت کرتے ہیں، ارے یہاں آواز سننا گوارا نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، کاش آپ شام غریبہ میں ہوتے، اسی کوفے سے کچھ فرسخ کے فاصلے پر آپ کی بیٹیوں کے خیموں کو جلایا گیا۔ اسی کوفے میں رسول کی بیٹیاں اور بہویں آئیں، کس انداز سے آئیں، میرے دل میں طاقت نہیں کہ میں وہ پڑھ سکوں، صرف ایک جملہ کہوں گا، یا علی، اسی کوفے میں جہاں آپ صدقات بانٹتے ہیں نا، آپ کی پوتیوں اور نواسیوں کو صدقے کے کھجور دیے جائیں۔ یا علی، آپ نے تو لکھا تھا نا، یا علی آپ نے لکھا تھا نا کہ دیکھو جب جانور کو لانا پیر میں سوراخ ہو جائے تو خبردار دوڑاتے ہیں مت لانا، جب تالاب دیکھو نا تو تالاب کے پاس لے جانا۔ میں کہوں گا یا علی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے شام غریبہ کے بعد پہلا پانی کب پیا؟ یا علی، آپ نے کہا نا، آپ نے کہا کہ جب اونٹ کی پشت پر بیٹھنا، جب تمہارے وجود کو اونٹ برداشت نہ کر سکے تو اب اس اونٹنی کو چھوڑنا اور دوسری اونٹنی پر بیٹھ جانا۔ میں کہوں گا یا علی، کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کے پوتے سید سجاد کو جب آہنی توق پہنایا گیا تو کہاں جا کر اتارا گیا؟ مولا ذرا شام کے راستے میں آئیے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ میں ایک بات کہوں، ارے دنیا کو کیا پتا، چادریں لٹی فاطمہ کی بیٹیوں کی، گلے کٹے علی کے بیٹوں کے، علی کی اولاد کا اسلام پر احسان، قرآن پر احسان۔ ایک دفعہ مولا کے شرف میں آئے، عزیزو جب بھی کسی کا انتقال ہونا، اگر باپ کا، بچے چھوٹے ہوں، حادثے میں انتقال ہو، جسم پر زخم ہو، بچوں کو دیدار نہیں کرایا جاتا۔ علی بن ابی طالب گھر میں تشریف لائے، ریش مبارک سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، سر اقدس سے خون بہ رہا ہے۔ مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ وہ زینب جو اتنی محبت کرتی تھی، بی بی کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ میں کہوں گا بی بی زینب ذرا صبر کیجئے، ابھی کوئی سر آپ کو دیکھ رہا ہے نو کے لحظہ پر۔ علی بن ابی طالب کے لیے بچھونا بچھایا گیا، علی بن ابی طالب استراحت فرما رہے ہیں، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے زخم کا معائنہ کیا، ابن ملجم گرفتار ہوا، ملون نے کہا کہ دیکھو کئی ہزار درہم کی تلوار خریدی ہے اور کئی ہزار درہم کا زہر میں بجھویا ہے، علی بچ نہیں پائیں گے۔ میں کہوں گا ملون ذرا دھیمے بول، علی کی بیٹیوں کے کانوں میں آواز چلی گئی۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے زخم کا معائنہ کیا اور کہا کہ یا علی آپ کے لیے تازہ دودھ بڑا مفید ہے،
تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب یہ بات کوفے میں پھیلی نا تو کوفے کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کچھ یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کاسے لے کر آئے. میں کہوں گا یا علی کتنے خوش نصیب ہیں کہ خبر پھیلی کاسہ شیر آ گیا. ارے میں کہوں گا مولا آپ کے پوتے علی اصغر کو کربلا میں کتنا پانی چاہیے تھا. کاش یہ یتیم بچے ہوتے تو علی اصغر پیاس سے نہ مارے جاتے. 21ویں کی رات آئی, مولا اغمی علیہ ساعتن و افیق اخرى. کبھی حالت سنبھلتی ہے کبھی بگڑتی ہے. بس ایک دفعہ پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. طبیب کو پھر بلایا گیا. طبیب نے کہا کہ ایک تازہ ذبح شدہ گوسفند کی رگ لائی جائے. رگ آئی, سر اقدس پر رکھ کر دیکھا, اس رگ کا معائنہ کیا. طبیب نے ایک جملہ کہا, طبیب خدا آپ کو واقعا ماں باپ کو آپ کے اجر دے, تربیت کی. کہا یا ابا الحسن اوصی بما شئت, یا علی وصیتیں کر لیجئے جو وصیتیں کر. مولا نے وصیتیں کرنی شروع کی. ایک دفعہ خبر باہر گئی, کہا علی وصیتیں کر رہے ہیں. ایک دفعہ اصحاب کے دل سراسیمہ ہوئے. اصحاب آئے, اجازت باریابی ملا, رخصت ہوئے, گفتگو کی. حسن مجتبیٰ آئے, کہا کہ اے بابا کے صحابیوں شکریہ ادا کیا ہوگا بڑی محبت سے, اب آپ جائیے. اب علی کی بیٹیاں بہویں بیٹیاں آ کر بابا کا آخری دیدار کرنا چاہتی. میں کہوں گا اے امام حسن مجتبیٰ کتنے آرام سے آپ نے اصحاب سے کہا کہ چلے جائیے, علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں. کیا شام غریبہ میں یہ بیٹیاں نہ تھی کہ جب ظالم خیموں میں درانہ وار داخل ہوئے تھے؟ اصحاب نکلے, حسن مجتبیٰ دروازے تک گئے کہ دروازے کو بند کریں. دیکھا ازبغ ابن نباتہ بیٹھے ہیں. کہا کہ اما سمیتا, کیا سنا نہیں تم نے کہ علی کی بیٹیاں آنا چاہتی ہیں؟ کہا مولا کروں تو کیا کروں, پیروں میں طاقت نہیں ہے چلنے کی اپنے مولا کو دیکھ کر. ایک دفعہ اجازت اور دیجئے تاکہ میں اپنے مولا کو دیکھ لوں. عزیزو جملہ ذرا غور سے سننا, تمہارے مولا کا جملہ. کہا مولا ایک نصیحت کر دیجئے, ایک سوال ہے. کہا ازبغ, مولا نے کہا ازبغ سوال کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن دیکھو ذرا مختصر سوال کرنا. میں کہوں گا مولا قالع باب خیبر پر کیا وقت آ گیا کہ فرما رہا مختصر سوال کرنا. سوال کیا, جواب ملا. ایک دفعہ باہر گئے, بیٹیاں آئیں, بہویں آئیں, جناب ام البنین, تمام ازواج, ابو الفضل عباس کی زوجہ, امام حسن, امام حسین, تمام بیٹے, 18 بیٹے آئے, 17 بیٹیاں آئیں, تمام کی تمام محارم آئیں. ایک دفعہ مولا کی پیشانی پر عرق نمودار ہوا, پسینے کے قطرے. زینب نے پوچھا بی بی نے کہ بابا یہ آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے کیوں ہیں؟ کہا میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے آتے ہیں. یہ جملہ سن کے بی بی کے دل کی کیا حالت ہوئی ہوگی مجھے نہیں پتا. ایک کے بعد ایک وصیتیں کرنا شروع کی. سب کا وصی اور مالک حسن کو بنایا, قیم حسن کو بنایا. میں کہوں گا مولا جب آپ کی نگاہ بی بی زینب کے بازوؤں پر گئی ہوگی اور یہ بازو رسن بستہ دکھے ہوں گے, ابو الفضل عباس کے ہاتھوں پر نگاہ گئی ہوگی, حسین کے گلے پر نگاہ گئی ہوگی, تو کیا حال ہوا ہوگا. وصیتیں کرنا شروع کی. ایک دفعہ علی پر غش کا عالم طاری ہوا, غش کا عالم طاری ہوا. مولا کا من کا ڈھلکا, علی کی روح بدن سے جدا ہوئی. جبریل کی آواز آئی, قتل ابن عم المصطفیٰ تحدمت واللہ ارکان الہدی. ارے حسن یتیم, حسین یتیم ہوئے, زینب کا آسرا چلا گیا, رسول کا بھائی مارا گیا.